بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 محرم امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی تدفین کا دن۔ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں لکھتی ہیں، 13 محرم کو بنی اسد کی خواتین دریائے فرات سے پانی لینے آئیں تو انہوں نے زمین پر بہت سے لاشیں بکھرے ہوئے دیکھے جن کے جسموں سے تازہ خون بہہ رہا تھا کہ گویا انہیں آج ہی شہید کیا گیا ہے۔ خواتین یہ منظر دیکھ کر روتی ہوئیں واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس گئیں اور ان سے کہا، تم یہاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہو اور رسول خدا کے بیٹے اور ان کے اہل و عیال اور ساتھیوں کو ریت پہ قربانی کے جانوروں کی طرح ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب تم رسول خدا امیر المومنین اور حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے سامنے کیا عذر پیش کرو گے؟ اگرچہ تم نے امام حسین کی مدد و نصرت کا موقع کھو دیا، لیکن ابھی اٹھو اور جا کر ان پاک و پاکیزہ جسدوں کو دفن کرو۔ اگر تم نے ان کو دفن نہ کیا تو ہم خواتین خود جا کر ان کے دفن کے کام کو سر انجام دیں گی۔ اس کے بعد بنی اسد کے مرد ان پاک طاہر جسدوں کو دفن کرنے کے لیے آ گئے، لیکن ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ کون سا لاشا کس کا ہے۔ یہ لوگ اسی شش و پنج میں کھڑے تھے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا جو کہ روتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا، میں تمہاری ان جسدوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور مقتولین کے پاس سے گزر کر اپنے بابا امام حسین کے جسد اطہر کے پاس جا کر رک گئے، پھر بیٹھ کر حضرت امام حسین کے جسد اطہر کو گلے لگایا اور اونچی آواز میں روئے اور جسد سے بوسہ لینا شروع کر دیا۔ فرمایا، اے میرے بابا، آپ کے بعد ہمارا کرب و الم بہت لمبا ہو گیا۔ اے میرے بابا، آپ کے بعد ہمارا حزن و غم بہت طولانی ہو گیا۔ پھر امام زین العابدین اپنے بابا کی قبر والی جگہ پر آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو پہلے سے ہی ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے اپنے بابا کے جسم کو، اپنے بابا کے جسد اطہر کو تنہا ہی قبر میں رکھ دیا۔ امام حسین کے جسد کو قبر میں اتارنے میں امام زین العابدین نے بنی اسد سے مدد نہ لی اور ان سے فرمایا، میرے ساتھ میری اس سلسلہ میں مدد کرنے والے افراد موجود ہیں۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کے جسد کو قبر میں رکھنے کے بعد اپنا رخسار ان کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ کر عرض کی، سعادت و خوش بختی ہے اس زمین کے لیے جس نے آپ کے جسم کو اپنے اندر سمویا۔ اے بابا، آپ کے بعد یہ دنیا اندھیری ہو گئی اور آخرت آپ کے ذریعے چمک اٹھی۔ بابا، آپ کے بعد راتیں جاگتے ہوئے گزریں گی اور حزن و غم کبھی ختم نہ ہوگا۔ امام زین العابدین نے اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پہ یہ لکھا، ھذا قبر الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام الذی قتلوہ عطشانا غربیا۔ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جس کو اپنے وطن سے دور ان لوگوں نے پیاسا قتل کر ڈالا۔ امام حسین کو دفن کرنے کے بعد امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس کے لاشا کے پاس آئے اور انہیں اس حالت میں دیکھا جس کی وجہ سے آسمان پہ ملائکہ بھی تڑپ اٹھے اور جنت کے محلات میں رہنے والے حوریں بھی رونے لگیں۔ امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس کے جسد پر گر گئے اور کٹے ہوئے گلے کو بوسہ دے کر فرمایا، اے بنی ہاشم کے چاند، تیرے بعد دنیا اندھیری ہو گئی۔ اے شہادت کا درجہ پانے والے، میرا آپ پر سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین نے قبر بنائی اور اپنے چچا حضرت عباس کے لاشا کو بھی اپنے بابا کی طرح تنہا ہی دفن کیا۔ امام زین العابدین نے اپنے چچا حضرت عباس کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا اور ان کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔
ایک میں امام علیہ السلام نے بنی ہاشم کی مدد سے بنی ہاشم کو دفن کیا اور دوسری قبر میں باقی تمام اصحاب کو دفن کیا۔ البتہ جناب حر کے جسد کو ان کے قبیلے والے وہاں لے گئے جہاں آج ان کا مزار ہے۔ جب امام زین العابدین تمام لاشوں کو دفنانے کے بعد واپس جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے تو بنی اسد نے ان سے چمٹ گئے اور کہنے لگے، آپ کو ان ہستیوں کا واسطہ جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، آپ یہ تو بتاتے جائیں آپ کون ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں، میں علی بن حسین ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین جس طرح با اجازت و امامت کوفہ سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے ساتھ مل گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔